آج الحمدللہ ہم سورہ نساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ رمضان سے قبل سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ان کو سمجھا، اور اب ہم سورہ نساء کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں بیان فرما رہا ہے اس کو سمجھیں گے، لیکن اس سے قبل سورہ نساء کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ اگر تعارف ہی نہیں ہوگا کسی چیز کے بارے میں تو اس کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ یہ جو سورہ نساء اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ کے 24 رکوع ہیں، 176 آیاتیں ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں کلموں کی تعداد 3045 ہے، اور جو حروف اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، ان کی تعداد 16030 ہے۔ تو یہ بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ جو بڑی سورہ مبارکہ ہے ان میں سے ایک بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ بقرہ طویل ہے، سورہ آل عمران طویل ہے، سورہ نساء طویل ہے، اسی طرح آگے اس کے بعد سورہ مائدہ یہ بھی طویل ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کثرت کے ساتھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سورہ مبارکہ کو پڑھو، ان کی تلاوت کرو، ان کو سمجھو، تاکہ دینی معاملات کے بارے میں تمہیں آگاہی ہو سکے کہ دینی معاملات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بحیثیت مسلمان ہمیں جو اس دین میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ جو احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، ان 3 سے 4 صورتوں میں وہ احکامات زیادہ ملیں گے۔ اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ حالانکہ قرآن تو آپ کے سینے اطہر پر نازل کیا گیا ہے، تو میں کس طرح آپ کے سامنے قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب میں سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ پر پہنچا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیسا حال ہوگا اس دن ان لوگوں کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ پیش کرے گا۔ جتنی امتیں بھی نازل کی گئی ہیں، جتنی امتیں بھی دنیا کے اندر پیدا کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امتوں میں سے ایک گواہ لے کر آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان تمام گواہوں کے اوپر آپ کو نگہبان بنا دوں گا، میں آپ کو نگہبان بنا دوں گا۔ جب یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ بس کر دو، بس کر دو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کن اکھیوں سے کہ حضور رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے جب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے تو وہ بھی بڑے ادب احترام سے کیا کرتے تھے، تو عرض کرتے ہیں کہ میں نے بڑی ادب احترام سے کن اکھیوں سے جب حضور علیہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیوں؟ کہ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام کی شان بیان فرما رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت تمام امتوں سے گواہ لے کر آئے گا اور ان تمام گواہوں پر حضور علیہ السلام کو نگہبان بنا دے گا، تو یہ آقا علیہ السلام کی شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی نہیں فرمائی؟
تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بس کر دیا کہ بس تمہارے لیے یہی کافی ہے. تو یہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے. اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں تو اس کی ابتدا ہی ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے. اور یہ سورہ مبارکہ اس میں بہت سے مضامین آپ کو ملیں گے, کئی مضامین آپ کو ملیں گے کہ جن میں سے والدین, رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, قریبی اور دور کے جو پڑوسی ہیں, مسافروں کے بارے میں, لونڈیوں کے بارے میں, غلاموں کے بارے میں, ان تمام کے احکامات اس سورہ مبارکہ میں آپ کو ملیں گے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں, کس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, یتیموں کے کیا حقوق ہیں, یتیموں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے چاہیے, مسکینوں کے کیا حقوق ہیں, مسکینوں کو کس طرح کے معاملات کے ساتھ دنیا کے اندر آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت مسلمان ہمارے ذمے اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق فرمائے ہیں. وہ پڑوسی جو ہمارے گھروں کے ساتھ جن کی دیواریں منسلک ہیں وہ بھی پڑوسی ہیں, اور ہمارے وہ بھی پڑوسی ہیں جو ہمارے ملک کے ساتھ جن کی سرحدیں متصل ہیں مسلمان, وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. تو ایک جگہ ملتا ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بہترین یہ اسلام کا نظام قائم فرما دیا کہ دیکھیں اگر ہم اسلام کے نظام کو صحیح طرح اپنا لیں تو آپ کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی شفقت سے, آپ کی محبت سے محروم نہیں رہ سکیں گے. کیوں کہ 40 گھر آپ کے دائیں, 40 گھر آپ کے بائیں, 40 گھر آپ کے سامنے, 40 گھر آپ کے پیچھے, یہ آپ کی ذمہ داری کے اندر آتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جو ہے وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو آپ کی توجہ کے منتظر ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. اور ہر مسلمان اگر اس ذمہ داری کو اپنی اپنا لے اور یہ سمجھ لے کہ ہماری ذمہ داری میں ہمارے پڑوسی شامل ہے نہیں شامل, تو ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کو قرآن کے مطابق احسن طریقے سے اپنا سکے گا, اور آپ کے آس پاس کے اگر لوگ کوئی ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں وہ پریشان نہیں رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, جو اسلام کا نظام ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرما دیا ہے, لیکن ہم نہیں جانتے. ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون بھوکا ہے, کس کے تن پر, کس کے بدن پر کپڑے ہیں, ہم اس کو نہیں جانتے. اگر ہم اسلام کے بارے میں جان لیں گے تو ہمارے پڑوسی بھی ہماری شفقت سے محروم نہیں رہ سکیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں میراث کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ وراثت آپ کی میراث میں, آپ کی وراثت میں کون کون شامل ہے, آپ کے مال کے حقدار کون کون ہیں. یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی میراث کیا ہے. اسی طرح کن لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالی مقبول فرماتا ہے اور کن لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا. یہ تمام معاملات بھی آپ کو سورہ نساء کے اندر ملیں گے کہ توبہ اگر اللہ تبارک و تعالی سے کرنی ہے, ہم پشیمان ہیں, تو توبہ کس طرح کرنی چاہیے اور کیا کون سے طریقہ ہے, کس طریقے سے, کس طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اعمال بھی یہاں بیان فرما رہا ہے اور ان لوگوں کے اعمال بھی بیان فرما رہا ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا, جن کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا. تو یہ سورہ مبارکہ میں آپ کو یہ بھی احکام ملیں گے, یہ بھی اس کا مضمون بھی ملے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے, میں نے عرض کی نا کہ یہاں پر ازدواجی زندگی کا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ کو شروع فرمایا کہ شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ, کہ ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کو ملیں گے کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے, شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے. یہ سورہ مبارکہ یہ بھی متعین فرماتی ہے, یہ بھی بیان فرماتی ہے. اس طرح کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت یہاں آپ کو ملے گی, اور حسد سے بچنے کا طریقہ, حسد سے بچنے کا حکم ملے گا آپ کو. اور اسی طرح تکبر, بخل, ریاکاری کی مذمت یہاں بیان کی گئی ہے. یہ وہ اعمال ہیں, حسد ہو, کینہ ہو, بغض ہو, ریاکاری ہو, یہ وہ عمل ہیں, یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری روح کو جو ہے بے جان کر دیتی ہیں, جو مار دیتی ہیں. یہ چیزیں ہمارے دل کو آہستہ آہستہ اس طرح زنگ آلود کر دیتی ہیں کہ ہمارا دل بے جان ہو جاتا ہے. پھر ہمارے دل کو اچھے اور برے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. ہمارا جسم تو زندہ رہتا ہے لیکن ہماری روح بے جان ہوتی ہے.
تو اس سورہ مبارکہ میں آپ کو یہ تمام معاملات بھی ملیں گے جو آپ کی روح کو بوسیدہ کر دیتی ہے، ان سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو ملے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ اور بعض احکام بیان کیے گئے ہیں اس آیت مبارکہ میں، اس سورہ مبارکہ میں آپ کو کفار کے بارے میں بیان ملے گا، اس سورہ مبارکہ میں آپ کو عیسائیوں کے بارے میں بیان ملے گا، اس سورہ مبارکہ میں آپ کو وہ خاص دشمن یہودی ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ان کے کرتوت، ان کے اعمال کیسے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس طرح مصیبت اور عذاب میں مبتلا فرمایا، اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی ملے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آخر میں وہ عیسائیوں کی، وہ نصرانیوں کی بدعقیدگیاں جو انہوں نے زبردستی اپنے اوپر قائم کر رکھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، ان کو سلیب چڑھا دیا گیا، تو یہاں پر آخر میں آخری رکوع میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کے بدعقیدے ہیں ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ من گھڑت عقیدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سر آسمان پر اٹھا لیا ہے، نہ ان کو سلیب چڑھایا ہے، نہ وہ قتل کیے گئے ہیں، نہ وہ شہید کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام معاملات اس سورہ مبارکہ میں ملیں گے۔ تعارف بیان فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تعارف معلوم ہو کہ اس سورہ مبارکہ میں کیا کیا معاملات ہیں، تو پھر شوق بھی بڑھتا ہے، ذوق بھی بڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ